تیسرا جمعہ مبارک ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس جمعے کے اجتماع میں ہمارا آنا بھی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے اس جمعہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے 13ویں سپارے کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمیشہ دعا رہی ہے، اللہ زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، حق بات کہنے، سیکھنے، سمجھنے، اس کے مطابق ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ جو بھی لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے، جو شے بھی لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وہ زمین میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ وہ اللہ پاک نے یہاں ایک ضابطہ ہمیں عطا فرمایا اور اللہ نے اپنا ایک قانون ہمیں عطا کر دیا کہ جو بھی لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹنے نہیں دیتا، اسے ہمیشہ مل جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ میرا نام رہے، میں زندہ رہ جاؤں، مرنے سے ہر بندہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی اتنی لت پڑ چکی ہے اور علائش دنیا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہم موت کے نام سے ہی ڈرتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی تیاری ہے بھی سے تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہوں کہ ہمارے بعد بھی ہمارا نام بولتا رہے، ہمارے نام کے ڈر کے بچتے رہیں اور لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، تو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ جائیدادیں خرید لی، زیادہ بینک بیلنس کٹھے کر لی گئے، مرغوں کے زیادہ مالک ہو گئے، تو کیا لوگ یاد رکھیں گے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں مال چھوٹا کما لیا تو یاد رکھا جاؤں گا، یہ زیادہ بیٹے بیٹیاں ہوں گی، اولاد ہوگی تو لوگ یاد رکھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اپنے دور کے اندر دولت کا کوئی حد و حساب نہیں تھا، کتنے لوگ تھے کہ جنہیں خود علم نہیں تھا کہ ہماری دولت کتنی ہے، لیکن وہ تاریخ کے صفحوں سے مٹ گئے ہیں، ان کا ذکر بھی آج نہیں کیا جاتا، کوئی ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ایسے بھی تاریخ کے اندر گزرے کہ جنہوں نے اپنے پیچھے بڑی اولادیں چھوڑی، 4 5 10 بیٹے چھوڑے، لیکن بیٹے صرف چھوڑے، بیٹے ہونے کے باوجود بھی، اولاد ہونے کے باوجود بھی تاریخ نے ان کے نام کو یاد نہیں رکھا، وہ مٹ گئے ہیں۔ کیوں مٹے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز انسان کو باقی رکھتی ہے وہ ہے لوگوں کے لیے فائدہ کا کوئی کام کر جانا، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کر جانا۔ یہ اولاد تو چھوڑ کر گیا، مال تو چھوڑ کر گیا، لیکن اپنی زندگی میں اس نے اولاد پر زور لگایا، مال پر زور لگایا، لوگوں کے فائدے پر طرف اس نے نہیں دیکھا، لوگوں کی طرف اس نے توجہ نہیں دی، لوگوں کا اس نے دھیان نہیں کیا، لوگوں کے لیے مفید کام نہیں کیے۔ لہذا جب دنیا سے گیا ہے تو بے شک مال رہ گیا، اولاد رہ گئی، لیکن اس کا نام نہیں یاد رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے نام کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ دنیا یہ دنیا میں صرف ذاتی نفع کے لیے کرتا رہا۔ 2 قسم کے نفع ہوتے ہیں، ایک ذاتی فائدہ اور ایک قومی اور ملی فائدہ۔ جو لوگ صرف ذات کا سوچتے ہیں، صرف ذات کا، وہ مٹ جاتے ہیں، اور جو ذات سے آگے بڑھ کے معاشرے کا سوچتے ہیں، ملت کا سوچتے ہیں، قوم کا فائدہ سوچتے ہیں، وہ کبھی نہیں مٹتے۔
وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا نام زندہ رہتا ہے، ان کا کام زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے صرف اپنے ذاتی فائدے کا نہیں سوچا تھا بلکہ ملت کے فائدے کا سوچا تھا۔ یہ جو ہمارا دور ہے، اس دور میں جو جنگ چھڑی ہے یہ ذات کی جنگ ہے۔ ہم ذات کا سوچتے ہیں، اپنے ذاتی فائدے کا سوچتے ہیں اور ملت اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے فائدے کی بات جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کتنا اس کے اندر فائدہ ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے تو فائدہ ہوگا لیکن میرے فائدے کے ساتھ ساتھ قوم کا، ملت کا نقصان کتنا ہو جائے گا اس عمل کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں باقیوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمارا فائدہ ہو جائے۔ لہذا جب ہم ذات کے بارے میں سوچیں گے، صرف ذاتی فائدے کے بارے میں سوچیں گے تو وہ ذاتی فائدہ ہماری ذات کو تو فائدے کے لیے، فائدے کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے کچھ اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن ملت اور معاشرے کا ہم نقصان کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ایسا خوبصورت دین ہے کہ یہ دین ہمیں اپنی ذات سے آگے بڑھ کے ملت کی خیر خواہی سکھاتا ہے، اور جذبہ ایثار یہ اسلام کا ایک بہترین حسن ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ پاک نے ان مومنوں کی تعریف فرمائی، فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ذاتی نفع کا نہیں سوچتے بلکہ دوسرے کو نفع کا، دوسروں کو فائدہ دینے کا سوچتے ہیں، اور یہ عظیم قسم کے لوگ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تعریف فرما رہا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگر کہ ان کا ظاہری طور پہ نقصان ہی کیوں نہ ہوتا، ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی نہ جان کی فکر کرتے ہیں، نہ مال کی فکر کرتے ہیں، نہ ظاہری فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا کتنا فائدہ ہوگا، بلکہ وہ ملت کا درد رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ ملت کا سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ انسان تو بھی انسان ہے نا، انسان کو اگر کسی کی خیر خواہی کرے تو بہت بڑا عظیم درجہ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لاریب کتاب جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اتنی بڑی عظیم کتاب جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے احکام نازل فرمائے، جبرائیل امین جس کو لے کر آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے، بہت سارے اپنے حکم نازل ارشاد فرمائے۔ کہیں اللہ پاک نے حلال و حرام کے بارے میں فرمایا، کہیں نماز روزہ حج کے بارے میں فرمایا، کہیں اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے قصے اور واقعات بیان فرمائے، گزشتہ نبیوں کے واقعات کو بیان فرمایا، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چونٹی کا ذکر کیا ہے، ایک چونٹی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے قرآن میں۔ یہ چونٹی کتنی چونٹی ہیں زمین کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بے شمار لا تعداد ہے، کوئی اندازہ، کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ تو جب حد و حساب ہی نہیں ہے چونٹیوں کا تو اللہ پاک نے اس ایک چونٹی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ اس ایک چونٹی نے ایک ایسا کام کیا تھا جو ذات سے بڑھ کر معاشرے کی بھلائی کے لیے تھا، ذات سے بڑھ کر ملت کی بھلائی کے لیے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کی ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اس چونٹی کا اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب قرآن میں ذکر فرما دیا۔ قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا اور قیامت تک اس چونٹی کا ذکر بھی باقی رہے گا، اللہ نے اس کو بھی مٹنے نہیں دیا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو بھی لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بن جائے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا بلکہ زمین میں ہمیشگی عطا فرما دیتا۔ اچھا، اس چونٹی نے کیا کیا تھا؟ مکان بنائے تھے لوگوں کے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی، یا اس نے کوئی رمضان میں راشن کا پیکیج دیا تھا، تو کیا ایسا کام کیا تھا کہ اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے؟ کوئی اعلان کروائے تھے کہ فلاں
کہ گھر جو ہے نا زکات کا پیسہ بڑھ رہا ہے اور سارے آ جائیں، ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ چونٹی نے کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ نبی جینا اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں شام کی طرف۔ حضرت سلیمان کے لشکر کے اندر آپ جانتے ہیں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی، باقی ایک بڑا لشکر جمع غفیر ہوتا تھا۔ اب حضرت سلیمان اپنا لشکر لے کے روانہ ہوئے تو یہ چونٹی جو ہے اپنی دلوں سے باہر جس طرح رزق کی تلاش کے لیے چونٹی پھرتی ہیں، یہ پھر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کو سماعت کی بڑی تیز قوت دی ہے، اس نے دور سے حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ دور سے دیکھا لشکر آ رہا ہے بڑا، اس کے اندر گھوڑے بھی، اونٹ بھی، جانور بھی، جنات بھی، انسان بھی، ایک بڑا لشکر ہے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یہ بڑی آفت آ رہی ہے ایک قسم کی، اتنی طاقت ہے چونٹیوں کے لیے گھر کے نہیں چلے تو ان کا وجود ہی کیا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بڑی آفت آ رہی ہے ہمارے لیے، تو اس نے یہ نہیں کیا کہ جلدی جلدی اپنی دل میں گھس جاتی اور دروازہ بند کر دیتی، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر انسان کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انسان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے بچوں کو فکر کر لیں، باقی کو چھوڑ دیں۔ اس نے یہ نہیں کیا۔ کیا کیا؟ قرآن میں اس کی جو ادا تھی اس کو بھی بیان کروا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قالت نبلۃ یا ایھا النبل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اب یہ جب اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، باقی ساری چونٹیاں اپنے کام کاج میں مشغول تھی، تو اس نے نا بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے سب چونٹیوں کو مخاطب کیا، کہا او چونٹیوں، قالت نبلۃ یا ایھا النبل ادخلوا۔ اس نے سب کو پکارا اور کہا سب میری بہن بیٹیوں جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، جلدی کرو اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں جو ہے نا وہ بالکل نیست و نابود کر دے۔ ابھی حضرت سلیمان کا لشکر آنے والا ہے تو اپنی دلوں میں گھس جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ اس نے یہ ایک کام کیا تھا، یہ چھوٹا سا کام اس نے فائدے کا کیا کہ اپنی جان کی فکر نہیں کی، بلکہ سب اپنی اقوام کی، اپنی ملت کی فکر کی اور سب کو خاطب کیا کہ اپنے اپنی بچاؤ کی تدبیر اختیار کر لو، کہیں حضرت سلیمان تمہیں رود نہ دے، اس کا لشکر بھی نہ تمہیں قوم کے رود نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کی ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اس چونٹی کے ذکر پر اللہ پاک نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ قالت نبلۃ، یہ نبلہ چونٹی کو کہتے ہیں، نون میم لام تا، اور یہ نبلہ قرآن کی آیت بن گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اس کو عطا فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو اس پر 10 نیکی ہیں، 10 درجے بلند ہیں، 10 گناہ معاف ہیں۔ اور اس چونٹی کے نام کے اندر 4 حرف ہیں۔ صرف اللہ پاک نے اس کے ذکر کو باقی نہیں رکھا، بلکہ اس کا نام اگر قرآن کی آیت کے طرح آپ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 40 نیکی بھی عطا فرماتا ہے، آپ کے 40 گناہ بھی معاف فرماتا ہے، آپ کے 40 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کو اعزاز عطا فرما دیا کہ جس نے ملت کی خیر خواہی کی، ملت کی خیر خواہی جو کرتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اسے اللہ مٹنے نہیں دیتا۔ باقی کتنی چونٹی ہیں لیکن اس کا ذکر خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ ایک اور جانور کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے، ایک ناپاک جانور جس کو ہم قریب نہیں لگنے دیتے کہ یہ پاس سے لگ بھی گیا اس کا ذرا سا لوگ تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، خوشبو جاتا رہے گا، تو ساری احتیاط کرتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ کتا۔ کتا ناپاک جانور ہے، لیکن ایک کتے کی ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اس کتے نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھی بھلائی کی تھی، اس نے بھی بھلائی کی تھی۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس نے بھلائی کی تھی۔ اصحاب کہف جب اپنے بادشاہ کے ذکر سے، اپنے بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کے نکلنے لگے اور گھر چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے، تو یہ کتا ان کے پیچھے ہو گیا۔ اب انہوں نے بار بار پتھر اٹھائے، اس کو مارا، اس کو نکالنا چاہا، دھکارنا چاہا، لیکن یہ پلٹ کے پھر واپس آ جاتا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو جو ہے وہ زبان عطا کی، اس کتے نے اب اصحاب کام سے ہم کلامی کی، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے عام کتا نہ سمجھو کہ میں لوگوں کی توجہ تمہاری طرف کروا دوں گا اور لوگ تمہاری طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھو، بلکہ میں وہ ہوں جو تمہاری خیر خواہی کروں گا، میں تمہاری رکھوالی کروں گا۔ جب تم کہیں بیٹھو گے تو میں باہر دیکھوں گا کہ کوئی تم پر حملہ تو نہیں کر رہا، میں باہر گھومتا رہوں گا اور یہ دیکھتا رہوں گا کہیں تمہارا دشمن تو نہیں آ رہا، میں تمہاری خیر خواہی کروں گا، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں عقیدت کر کے اعتبار سے۔ تو اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں جو ہے وہ ذکر کر کے باقی رکھ دیا، کیوں؟ اس کتے نے چند اللہ والوں کی خیر خواہی کی، بھلائی کی تھی۔ ایک اور پرندے کا بھی ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، وہ کون سا ہے؟ عام سا ایک پرندہ ہے، یہ جس کو آپ کام بولتے ہیں، کبا، کبے کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ جلوس نکالے تھے کسی کا؟ نہیں، کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے یہ کیا تھا کہ باب آدم کے بڑے جو بیٹے تھے، جو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے کسی بات پر، تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب یہ طویل بات ہے جس کو میں صرف آپ اپنے مطلب کی بات اس میں سمجھان کا، تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو چونکہ انسانی تاریخ کا یہ پہلا قتل تھا، مقتول جو ہے وہ پڑا ہے، اس کی جان نکل گئی ہے، پہلی ڈیتھ باڈی زمین پر پڑی ہے، آگے والا بیٹھا ہے۔ اب انسانی تاریخ کا یہ پہلا قتل ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ یہ میں نے قتل تو کر دیا ہے، اب اس کی لاش کا میں کیا کروں، اس کی لاش کو کہاں کروں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پوچھنے والا جس سے پوچھا جائے وہ صرف بابا آدم ہے، اور اسے خبر ہے کہ ابے سے پوچھتا ہوں دوسرے سے پوچھ لینا کہ مرا کیسے ہے۔ اب وہ پریشان ہے بیچارہ، کبھی اٹھا کے ادھر کاندھے کو اٹھا کے ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ایک رات بیت گئی، دوسرا رات، بڑا پریشان ہو، کیا کیا جائے، سمجھ نہیں آ رہی اس کا کروں کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا، اور اس کبے نے کیا کیا، اس نے ایک مردہ کوا جو ہے نا کبے نے اپنی چونچ میں اٹھایا ہوا ہے، اور وہ سامنے آ کے حضرت آدم کے بیٹے کی زمین پر بیٹھ گیا، اور زمین پر بیٹھ کے اس نے جو مردہ بچہ اٹھایا ہوا تھا اس کو رکھا، زمین کو جو ہے اپنے پاؤں کے ساتھ کھودنا شروع کیا، اور ایک گڑھا کھودا، پھر اس کو چونچ کے ساتھ دبا دیا اور مٹی کو پھر برابر کر دیا۔ اب اس نے یہ خیر خواہی کی کہ ایک انسان کی رہنمائی کر دی، ایک بات کے اندر، ایک معاملے کے اندر ایک انسان کو ایک راستہ دکھا دیا۔ اس کے علماء فرماتے ہیں کہ کبا جو ہے یہ انسان سے زیادہ سیاح ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رہنمائی پہلے تو انسان نے کی، تو انسان کی خیر خواہی کر دی، اس کی لاش کو ضائع ہونے سے بچایا، اس کی لاش کی حرمت برقرار رکھی، اور اس کی اتنی رہنمائی کر دی کہ اسے پتہ کر دیا کہ میں نے اپنے اس لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کبے کا ذکر بھی قرآن میں باقی رکھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب خیر خواہی کے جذبے سے، بھلائی کے جذبے سے، لوگوں کی جو ہے نا وہ خیر خواہی کرتے ہوئے لوگوں کے نفع کا سوچا، ان کی بھلائی کا سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قرآن میں باقی رکھ چھوڑا ہے، اس لیے کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہوتا ہے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ تو جب یہ جانور ہو کر باقی رہ جائیں گے تو اگر ہم انسان ہو کے انسانوں کی خیر خواہی کریں تو کیا اللہ ہمارا ذکر مٹنے دے گا؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹنے دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے لوگوں کی بھلائی کی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی چیز کی کمی دی ہو، اس کا نام بھی باقی رہتا ہے، اس کا کام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے۔ جس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنا مال خرچ کیا اللہ اسے مال کے اعتبار سے جو ہے وہ چھوڑ نہیں آنے دیتا۔ جس نے اپنے منصب کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز بروز ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا، مال کا ناجائز فائدہ اٹھایا، وہ چند وقتوں کے اور چند لمحوں کے جو ہے وہ مسافر ہوتے ہیں، نہ ان کی شہرت باقی رہتی ہے نہ ان کی عزت باقی رہتی ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، چھوڑتے ہی ان کی ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حضور کے یاد حضرت ابوبکر صدیق سے کچھ صحابہ نے مل کر ایک سوال کیا، کہتے یا ابوبکر یہ بتاؤ کہ ہم بھی تجارت کرتے ہیں، تم بھی تجارت کرتے ہو، لیکن ماجرا کیا ہے کہ تم زیادہ وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے ہو، نمازیں بھی 5 وقت کی مسجد کے اندر بیٹھ کے کرتے ہو، اور نماز کے بعد بھی کافی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہو، تبلیغ کے لیے بھی حضور کے ساتھ ہوتے ہو، اور سفر حضرت بھی آپ کا کافی رہتا ہے، کاروبار کو وقت بھی آپ کم دیتے ہیں، کاروبار کو وقت بھی آپ کم دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، ہمیشہ آپ کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کبھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہاں تو اتنا پورس کوئی نہیں ہوتا کہ بندہ خود اگر کاروبار کو وقت نہ دے تو کہاں بچت ہوتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ معاملہ بالکل پاک سے کہ آپ کاروبار کو کم وقت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی تجارت بڑھ رہی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی وجہ بتائی صحابہ کو، پتہ ہے میرے دوستوں بات یہ ہے کہ میں جو بھی تجارت کرتا ہوں، جو بھی کاروبار کرتا ہوں، میں اس کے اندر اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں یہ چیز خریدوں تو مجھے اتنا پرافٹ مل جائے گا تو میں اتنا جلدی امیر ہو جاؤں گا، میں یہ چیز خریدوں تو مجھے اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ نفع ہوگا، میں یہ نہیں سوچتا۔ آپ نے فرمایا میں اصل میں سوچتا ہوں امت کی بھلائی کے بارے میں، لوگوں کی خیر خواہی سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یار یہ چیز عرب کے اندر نہیں ملتی، یہ شام کے اندر مل رہی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ شام والی چیز لے جا کے عرب کے لوگوں کو دوں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے، اور ایک چیز شام کے اندر نہیں ملتی عرب سے لے کے وہاں جاتا ہوں تاکہ ان کی بھلائی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں جو تجارت کرتا ہوں میں اپنی ذاتی نفع کے لیے نہیں کرتا، بلکہ میں لوگوں کی خدمت کے لیے کرتا ہوں، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے کرتا ہوں، لوگوں کو آسانی دینے کے لیے تجارت کرتا ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری نیت کا پھل دیتے ہیں کہ میرے رزق کے اندر برکت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین دیا، اس دین کو حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا، بھلائی کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام دین ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کے جذبے سے عاری ہیں، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، پر ہمارے دل خالی ہے اس جذبے سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور نے جو دین ہمیں دیا ہے، یہ دین امت کی بھلائی کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی بھلائی کا سوچتے ہیں، امت کی فکر کس کو ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا جو ہے نا کوئی بینک بیلنس بھرا رہے، ہمارے بیڑے آباد رہیں، ہمارے بچے خوشحال رہیں، امت مرتی ہے کہ مر جائے۔ یہاں آپ بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا جو وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک آ جائیں، پٹواری تک، ہر ایک ذاتی مفاد کے لیے بیٹھا، ہر ایک اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے بیٹھا ہے، ہر ایک نے اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنا ہے، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے ہوتا ہے۔ پبلک سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں جتنے ادارے ہیں، اسکول دیکھ لیں، ہسپتالوں کو دیکھ لیں، ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی خیر خواہی، اپنی بھلائی کے بارے میں۔ یہ پرائیویٹ اسکول مالکان ان کو دیکھ لیں آپ، اپنے فائدے کا، امت کے بچوں کے پاس پڑھائی کے لیے فیسیں نہیں ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنی کاپی جو ہے وہ چھپوانی ہے، صرف اپنے اسکول کا کیڈر لگا کے وہ 30 والی کاپی جو ہے 100 روپے کے اندر بیچنے کے لیے انہوں نے اس کو اپنے اسکول کا ایک مونوگرام لگا کے اس کو بیچنا ہے، اور ایسی ایسی کتابیں رکھنی ہے، انگلش رکھنی ہے تو کہیں سے بھی لے لیں، میتھ رکھنی ہے تو کہیں سے بھی اٹھا لیں، ایسی ایسی میتھ اور ایسی ایسی بکس رکھیں گے انگلش کی اور کسی جگہ سے وہ دستیاب ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ باہر سے اگر مل جائیں تو وہ تو 400-500 کو مل جائیں گے، اور یہ اپنے اسکول کے اسپیشل چھپاتے ہیں کہ ان کی مرضی ہوتی ہے 3500 4000 5000 روپے کی کتابیں اپنے گھرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، تو کتنے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کتنے غریب لوگوں کا آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھائیں، لیکن اتنا زیادہ فیسوں نہیں کی جاتی، بچے ان کے رہ جاتے ہیں، تو اسکول والوں کے اپنے بچے پڑھ جاتے ہیں لیکن کتنے بچوں کا وہ نقصان کر دیتے ہیں، ملت کا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہی صورتحال آپ میڈیکل اسٹاف کے اندر چلے جائیں، جو دوائیوں کا کاروبار کرتے ہیں، صرف چند ٹکوں کے لیے، صرف چند جو ہے وہ
100 کے نفع کے لیے، چند ہزار کمانے کے لیے 2 نمبر دوائیں جو مارکیٹ کے اندر سپلائی کرتے ہیں، اور دوائی کے نام پر زہر مارکیٹ کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور ایسی ایسی دوائیں جو ہے اسٹور پر آپ کو مل جائیں گی کہ ایکسپائری ڈیٹ والی ہوں گی، جن کی ڈیٹ ختم ہو گئی لیکن اس کو پھر بھی لوگ بیچ رہے ہیں نئی ڈبیوں میں ڈال کے، کیوں؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، لوگ بڑھتے ہیں تو بڑھتے رہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ امت کا فائدہ نہیں سوچتے، اپنا نفع سوچتے ہیں، اور یہی حال یہ پبلک سے لے کے عام سطح پر عام آدمی ہمارے معاشرے کے اندر جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ یہی کر جاتا ہے کہ اپنا فائدہ کر جائے گا اور لوگوں کا جو ہے نقصان کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ دین ہمیں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ تم اپنے بارے میں سوچو، دین چاہتا ہے کہ بہتر ہے ہی وہی امت کے لیے بہتر ہے، بہتر وہ ہے جو لوگوں کے بہتری کے لیے سوچتا ہے، اچھا وہ ہے جو لوگوں کے اچھائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے اچھا ہے تو وہ خاک اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ جس کا اپنے اندر پیدا کرے دوسروں کو فائدہ دینے کا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا۔ لاہور کے 2 بزرگ گزرے، حضرت خواجہ بلال اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں میر اور خواجہ بلال رحمۃ اللہ علیہ 2 بڑے بزرگ گزرے۔ ان کے پاس نا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو گزرا، یہ بڑا متقن تھا حضرت میاں میر کا، تو اس نے نا ایک اشرفیوں کی تھیلی بھجوائی، پیسوں کی سکوں کی ایک تھیلی بھجوائی حضرت میاں میر کے پاس کہ جو یہ آپ کے مدرسے کے لیے میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جب آپ کے اس نے آگے پیش کی نوکر نے، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، ہمارے مدرسے کے اندر جو طلباء کی تعداد ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کافی ساری سپورٹ ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس ان کی خوراک کا اہتمام بھی ہے، اساتذہ کی تنخواہ کا بھی اہتمام کافی ہے، اور مدرسہ ہے وہ لوگ تعاون کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کافی ساری جو ہے وہ چیز موجود ہے۔ آپ ایسا کرو کہ یہ پیسہ خواجہ بلال جو بزرگ ہیں ان کے استانے پر دیا، اس لیے کہ وہاں کافی سارے درویش آ جاتے ہیں اور وہاں لوگ زیادہ دیتے نہیں ہیں، تو انہیں ضرورت زیادہ ہے، زیادہ ان کو جا کر دیا۔ اب اورنگزیب بادشاہ جو ہے کو لے کے خواجہ بلال کے پاس گیا کہ حضور یہ آپ کے لیے کچھ نذرانہ ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس ہوتا ہی کون ہے، چند درویش آتے ہیں، وہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ اور آدھی روٹی کھا کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ تم ایسا کرو کہ یہ پیسے میاں میر کے مدرسے کے اندر جانے گے، میاں میر کے مدرسے کے اندر۔ اب بات سے اورنگزیب تھا اس نے آپ کے ہاتھ چومے اور کہا کہ اب مجھے پتہ چلا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے عروج کی عطا فرمایا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم جیسے کسی بندوں کی وجہ سے ہے، اصل معاملہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ تم جیسے پرویشوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر جو ہے اب بھی عمل کیا ہے اور حضور کی سنت اور حضور کے احکام کو زندہ رکھا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ جو ہے ان کے دلوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایسا ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر تو اپنی ذات کا سوچ لیں گے، ایک 2 اینٹ کی مسجد ہم نے بنا دی، ہم چاہیں کہ اس کو ہم چمکا دیں، بس یہ ہمارے ڈیلی کی مسجد ہے، یہ سمجھ جائے لوگ کہ بڑی بابا ہے، لیکن باقی اجتماعی سطح پر اجتماعیت خراب ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ذاتی فائدہ ہمارا ہو جائے، قوم خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ذات کا اعتبار سے ہمارے مدرسے کو جو ہے نا کوئی 4 چاند لگ جائے، باقی کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، وہ خلاف کرنا ہے وہ کرتے رہیں، کوئی حل نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ بھی بتاتا کہ یہ جو بزرگ تھے جن کے طریقے جذبے تھے، کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی تھی، رب کے قرآن کو پڑھا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کیا نازل فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں کی جو سوچ ہوگی، میری امت کے جو سچے لوگ ہوں گے، میرے جو غلام ہوں گے، فرمایا ان کی جو سوچ ہوگی وہ ملی سوچ ہوگی، وہ ذاتی نفع کے لیے نہیں سوچیں گے بلکہ ملت کے فائدے کا سوچیں گے۔ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، انہوں نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہوتا ہے، زیادہ نفع کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من احب الناس للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس بندے سے ہے؟ حضور نے فرمایا من انفعهم الناس، فرمایا اس بندے کے ساتھ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ جب تک
ما کان العبد فی قول اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی مشکل کشائی کے اندر، بندے کی ضرورت پوری کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرورتوں کا کفیل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم ذاتیات کے اندر جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، ہم اپنی ذات کے فائدے کے لیے لوگوں پر جو ہے نا طرح طرح کے حملے کر دیتے ہیں۔ ہمارا ذاتی اختلاف ہو ایک بندے کے ساتھ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے ملت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے، مجھے بے شک اچھا نہیں لگتا لیکن کسی نے کام بڑا اچھا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے خیر خائی کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے وجود سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہے، لیکن ہمیں ذاتی اختلاف ہے تو ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور ہم اس کو بدنام کرنے کی، اس کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹ جائے۔ آج ہمارا کشمیر اجڑ گیا ہے، فلسطین جو ہے وہ لٹ گیا ہے، برما کے اندر جو ہے نا وہ بربریت جاری ہے، اور یہ سارا کا سارا کیوں ہے کہ ہم سارے ذاتیات کے پیچھے پڑے، ہم صرف اپنا منصب بچانے کے لیے جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں کہ ہم بچ جائیں، باقی امت اجڑتی ہے، حضور کی امت اجڑتی ہے، امت مسلمان کا کف نہیں رہتا، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، حضور نے فرمایا میری امت کے جو ابدال لوگ ہوں گے، ابدال سمجھتے ہیں یہ کتب اور ابدال ایک بڑا درجہ ہے ابدالیت کا، حضور نے فرمایا میری امت کے جو ابدال لوگ جنت کے اندر جائیں گے، عام لوگوں کی تو بات چھوڑ دیں، ابدال لوگ بھی فرمایا جو جنت کے اندر جائیں گے میری امت کے، وہ اپنے صوم و صلاۃ اور تہجد اور شب زندہ داری کی وجہ سے نہیں جائیں گے بلکہ میری امت کی خیر خواہی کی وجہ سے جنت کے اندر جائیں گے۔ گویا ابدال کو بھی جنت ملے گی تو لوگوں کے لیے اس کی خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے ملے گی، جنت تو ملے گی، بڑا درجہ بھی ملے گا، لیکن ملے گا کیوں کہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے سوچتے تھے، امت کی بھلائی کے لیے سوچتے تھے۔ لہٰذا آج ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں نے اپنے بیلوں کو پالنے کے لیے، اپنے کتوں کو اچھی خوراک دلانے کے لیے، اپنے گھوڑوں کو اچھا جو ہے وہ نوالا دینے کے لیے امت کو مقبوض کر دیا لاکھوں کا، اور آج پھر وہی لوگ پلٹ کے جو ہے امت پر قابض ہو رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی خاطر لاکھوں ڈالر قرضہ لیے، جنہوں نے اپنے کتوں کو پالنے کے لیے اتنا قرضہ لیا، آج ایک بار پھر امت پر جو ہے آ بیٹھے ہیں اور اپنے ذاتی نفع کے لیے سارے جمع ہو گئے ہیں۔ ان کا کردار دیکھیں، یہ ہاتھ انگلی ہیں، 5 انگلی علیحدہ علیحدہ ہیں، چھوٹی بڑی بڑا فرق ہے، لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے آپ نوالا اٹھاتے ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ بلا تشبیہ کی مثال ہے، یہ جیسے ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہیں گے، دوسرے کی مخالفت بھی ہے، لیکن جب لوٹنے کی باری آئے گی ساری اکٹھی ہو جائیں۔ یہ صرف ذات کے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں دین ذات کا نہیں رہتا، ہمیں دین کہتا ہے ملت کے بارے میں سوچو، ملت کے بارے میں کون سوچتا ہے، ملت کی خیر خواہی کون بندہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو کھڑا کریں، جو ملت کے بارے میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی۔ یہ دیکھیں معاشرے کے اندر کہ کون ہے جو ذاتیات کا بندہ ہے اور کون ہے جو ملت کی خیر نہیں کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نقطہ نظر کیا تھا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سرکاری کام کر رہے ہیں، جب آپ امیر المومنین ہیں تو دستاویزات آپ تیار کر رہے ہیں، آپ چراغ جلا کے بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے، حضرت علی جب ملنے کے لیے آئے تو جناب عمر نے حضرت علی کو ویلکم کیا، بٹھایا اپنے پاس، بڑی عزت دی، اور خود اٹھے اور اٹھ کے جو چراغ جل رہا تھا اس کو بند کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ حضرت علی کہنے لگے بھائی فاروق میں ملنے کے لیے آیا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں چل باتیں کریں کہ آپ نے چراغ کیوں بند کر دیا، یہ کیوں بجھا دیا؟ حضرت عمر فاروق کی سوچ دیکھیں، فرمایا میرے بھائی علی بات یہ ہے کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا نا اس کے اندر سرکاری خزانے کا تیل پڑا ہوا تھا، اس کے اندر جو تیل چل رہا تھا وہ سرکاری خزانے کا تھا، اور میں پہلے سرکاری کام کے اندر بیٹھا تھا تو میں نے چراغ جلایا ہوا تھا، اب تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو میری ذات کے اعتبار سے، ذاتی معاملات ہیں، تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، لہذا اپنی ذات کے لیے میں سرکار کا یا سرکاری خزانے کا نقصان نہیں کر سکتا۔ 10 منٹ بیٹھ، 15 منٹ بیٹھ، آدھا گھنٹہ بیٹھ، جتنا مرضی بیٹھ، لیکن میں سرکاری خزانے کو اس وجہ سے نقصان نہیں دوں گا کہ ہم آپس میں باتیں کریں، اپنی نجی باتیں کریں اور ہم اپنی خلافت یا اپنی جو سرکاری خزانہ اس کا نقصان کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے دین پھیلا ہے، اور آج کے کوشش ہم سے پتہ آپ کے کیا کیا لے جاتے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک پائی بچا کے امت کو دی، امت کی خیر خواہی کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہے، یہ قیامت تک کی ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں،
کہ ایسے ہی بندے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیس آ گیا زمین کا. کیس ہوئی, ایک بندے نے زمین فروخت کی اور دوسرے نے خریدی. اب جب زمین فروخت کرنے والے بندے نے فروخت کر لی, خریدنے والے نے خرید لی. جس بندے نے زمین خریدی نا, اس نے جب زمین کے اندر جا کے آپ پاشی کے لیے جو ہے اس کے اندر کھیت کے اندر ہل چلائے, تو ہل چلاتے ہوئے کہیں زمین کے اندر سے خزانہ نکل آیا. زمین کے اندر سے خزانہ نکل آیا, کوئی سونا تھا, کوئی چاندی تھی, کوئی جواہرات تھے, وہ اس کے اندر سے نکل آئے. اب اس بندے نے یہ نہیں کیا کہ یہ تو میرے ہیں, مجھے مل گئے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہوتا, پہلے یہ بتائیں ہمارے دور کے اندر کوئی بتا ہوتا تو مزاج, ہمارے یہاں تو یہ روڈ پہ کسی کی چیز گری ہوئی مل جائے, وہ 10 دفعہ بندہ اعلان بھی کرائے کہ یار میری فلاں چیز گری ہے, تو مہربانی کرو. اگر تو بٹوا خالی ہے تو پھر تو اس کو واپس مل جائے. اگر خالی ہے تو پھر تو مل سکتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر کچھ پیسے ہیں تو پھر تو ناممکن ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی بٹوا مل جائے, پیسے نہیں ملیں گے, رقم نہیں ملے گی, یہ کام کی کوئی بھی چیز ہے وہ نہیں ملے گی. یہ ہمارا کردار بن گیا. ہمارے اسلاف کا کردار دیکھیے, اب جس نے زمین خریدی اس نے حل کرایا, تو وہاں سے سونے جواہرات یہ سب کے نکل آئے. اب وہ جو کوٹلی تھی نا وہ ساری اٹھائی اس نے, اور وہ سیدھی لے کے اس کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین لی تھی. اور اسے کہا جی میں نے آپ سے زمین لی تھی, یہ زمین کے اندر جب میں نے کھیت کے اندر ہل چلایا تو یہ خزانہ اس میں سے نکل آیا کہ آپ کا, یاد ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیے. اور جس نے زمین فروخت کی تھی اس کا ضرب بھی دیکھیے, اس کا جو ہے وہ بیل بھی دیکھیے. اس نے کہا دیکھو میں نے جب تمہیں زمین فروخت کر دی ہے نا, تو اصول یہ ہے کہ جب زمین دیتی ہے تو زمین کے اندر جو پودے پھل بوٹیاں جو بھی لگی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کی ہوتی ہے, زمین خریدتا ہے. یہاں جب میں نے زمین خرید دی ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی تمہارا ہے, میں نے نہیں دینا. اب اسے کہا نہیں میرا تو حق ہی نہیں, میں نے تو زمین کے پیسے دیے, میں نے تو اس خزانے کے پیسے نہیں دیے, یہ تو خزانہ زمین سے بھی زیادہ ہے. اب دونوں کا جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا تو حضرت عمر فاروق کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کے فیصلہ کرنا. اب دونوں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے اور اپنا ماجرا بیان کیا. تو جناب عمر فاروق نے کہا پہلے اس کو جس کی زمین دکھا دیا, تیری زمین تھی تو زمین کا اصل مالک تو تھا, تیرے ہی آباء و اجداد میں سے کسی نے وہاں دفن کیا ہوگا, یا تو تو رکھ لے, تیرا ہی ہوگا. تو اس نے کہا عمر میں رکھ لوں گا لیکن ایک شرط. جی کا شرط یہ ہے کہ اگر کل قیامت والے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کہوں گا مجھے عمر فاروق دینا, کیا تم میری وہاں جان چھڑاؤ گے؟ جناب عمر نے کہا وہاں تو عمر کو اپنی جان کی وہاں فکر ہوگی, تو کسی کا ساتھ دینے کی کہاں جو ہے مجھے بچا لو. پھر دوسرے کو کہا جس نے زمین خریدی کہ میاں پورا گھڑے تو نے جب خرید لی ہے تو زمین کے اندر جو بھی آ جائے وہ سب اسی کا ہونا ہے جس نے زمین خریدی ہے. اس نے وہی بات, اس نے کہا میں بھی رکھ لوں گا لیکن شرط یہی ہے کہ قیامت والے دن اگر مواخذہ ہو گیا تو میں آپ کو آگے کر دوں. تو جناب عمر نے فرمایا نہیں, پھر میں اس مواخذے کے اندر جواب دے رہی ہوں. اب وہ دونوں وہاں سے پلٹے اور وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ابو ابی بن کعب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, بڑے فقیہ صحابی ہیں. مدینے کے اندر تو بڑے بڑے فقہاء صحابہ تھے, بڑے بڑے علماء جن سے وہ فتوے دیتے تھے, ان میں سے ایک حضرت ابی بن کعب تھے. اب ان کی بارگاہ میں وہ دونوں اپنا فیصلہ لے کر گئے اور سارا ماجرا جو ہے نا وہ دونوں نے بیان کیا. حضرت ابی بن کعب نے دونوں کی باتیں سنی, ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عمر فاروق کے پاس گئے, انہوں نے کوئی فیصلہ آپ دونوں کے حق میں نہیں کیا, لہذا آپ بیان نہیں فرمائیں کہ اچھا فیصلہ ہمارے لیے کر دیں. حضرت ابی بن کعب نے پہلے تو مسئلہ فقہی بتا دیا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے زمین خریدی اس کو جو کچھ مل جائے اسی کا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس صحابہ کا تقویٰ تھا, آپ نے پہلے یہ بات بتائی دونوں کو, لیکن دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ مال نہیں رکھیں گے, یہ مال نہیں رکھیں گے. جب دونوں نے انکار کیا اب آپ نے فیصلہ دیا, آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ, پہلے سے پوچھا کہ تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی میری اولاد ہے. کتنی کا؟ اس نے کہا ایک بیٹا ہے. دوسرے سے پوچھا, نے کہا جی میری 2 بیٹی ہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں, بچوں کے آپس میں شادی کر دیتے ہیں, اور یہ جو مال خزانہ وغیرہ نکلا ہے یہ سارا کا سارا بطور جہیز کے تم اپنے بچوں کو دے دو, تم اپنے بچوں کو دے دو, لہٰذا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ طریقہ آپ نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے دیا جو بزرگ کی امت کے لوگ تھے اور جنہوں نے دین کو سمجھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنا فائدہ نہیں سوچتے تھے بلکہ دوسرے کی بھلائی کی فکر کرتے تھے, دوسرے کی فکر کرتے تھے کہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ کس طرح خوشحال ہوگا, اور ہم اپنے پیٹ پر جو ہاتھ مارتے ہیں. ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے, 4 کروڑ روپیہ ہم اپنی کوٹھی پر لگا دیتے ہیں,
4 करोड़ रुपया कोठी पर लगा दिया, और सामने से गुजरने वाली जो है ना 6 फुट की गली जो है ना हम दुरुस्त नहीं बनवा सके कि यहाँ से गुजरने वाले बंदे आसानी के साथ गुजर जाएं। हमने अपना घर बनाया तो उसका थोड़ा जो है ना ऊंचे आप करके लगा दिया कि हमारी गाड़ी और हमारा मोटरसाइकिल बड़ी आसानी के साथ गुजर जाए गली से, हमें परेशानी ना हो। लेकिन वहां से सैकड़ों गुजरने वाले लोग के रिक्शे और मोटरसाइकिल वहां से फंसते रहे, परेशानी बनती रही, इसके फिक्र नहीं। हम अपने जात को जो है बनाने के अंदर लगे हैं, अपनी जात की फिक्र में लगे हैं, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारे बच्चे जो है ना सीख जाएं। डॉक्टरों के अंदर आप देख लें, अपने बच्चों की महंगी फीसें देने के लिए, महंगे किराए जो है ना वो भरने के लिए डॉक्टर जो मर्जी कंपनी जो है लालच देती है, डॉक्टर की मर्जी की दवाएं जो है लिख के दे देता है, सिर्फ अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए, अपनी जात को संवारने के लिए उम्मत को जो है वो दाव पर लगा देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें ये रहनुमाई करता है कि अगर तुमने अपनी जात का सोचा, और रब का भी ये वादा है, रब का भी ये फैसला है, उसका ये कानून है कि जिसने सिर्फ अपनी फिक्र की अल्लाह उसे मिटा देता है, उसे बाकी है। फिरौन देख ले, नमरूद देख ले, कारून देख ले, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने दौलत के एतबार से, माल के एतबार से बड़ा नवाजा था, लेकिन इन्होंने अपनी फिक्र की, इन्होंने अपनी फिक्र की, अल्लाह ने इनका नाम निशान भी लगा दिया। लेकिन जिन्होंने उम्मत की खैर खाई की, उम्मत की भलाई की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो है वो तमाम और हमेशा अता फरमाया। हारून रशीद आया ना, तो एक बाबा जी 60, 70, 80 साल की उम्र है, वो एक पौधा लगा रहे हैं, जमीन पौधा लगा रहे हैं। तो हारून रशीद करीब आया तो कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं एक पौधा लगा रहा हूँ, दरख्त लगा रहा हूँ। तो हारून रशीद ने कहा, बाबा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई है और आप न तो इसकी छांव के अंदर बैठ सकेंगे, ना इसका फल खा सकेंगे, क्या फायदा आपका ये पौधा लगाने का? उस बाबे की सोच देखिए, ये जो कौमी सोच रखते हैं लोग। उसने कहा, हारून मेरी उम्र 90 साल हो गई है, 80 साल हो गई, मुझे पता है मैं इसका जो है वो छांव में बैठूंगा, ना इसका फल खा सकूंगा, लेकिन मेरी आने वाली नस्लें किसका फल खाएंगे? मैं अपनी फिक्र नहीं कर रहा, मैं अपनी नस्लों की फिक्र कर रहा हूँ। हारून रशीद बड़ा खुश हुआ, उसने जो है ना एक थैली इसको दे दी, अशरफियों की माल किसी लोगों को कहा इसको इनाम दो, तो इनाम से एक थैली जो है दे दी खजाने की। अब जब उसने दे दी ना, तो हारून रशीद ने जब वो थैली पकड़ी तो बाबा ने बड़ी बात, उसने कहा जी हारून देख, तूने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना तू ये दरख्त लगा रहा है, उसका फल नहीं खा सकेगा, तो देख तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसका फल दे दिया है कि मैंने अभी लगाना शुरू ही किया, ये बड़ा ही नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे इसका फल अता फरमा दिया है। अब उसने ये बात की तो फिर खुश हुआ, उसने एक और थैली दे दी।